بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سمیع ریئیکشن میں خوش آمدید۔ جو لوگ نماز فجر کے بعد سو جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، ترجمہ: پھر جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور فجر طلوع ہو جاتی، یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور 2 رکعتیں ہلکی یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے ہوئے، اور اس کے بعد اپنی دھانی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے اصول میں زائد باعث نفع ہے، اس بات سے کہ طالب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں صبح کے وقت سوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزر رہے اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا، پھر فرمایا، بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو، اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تلاش رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح، تکبیر اور استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، زمین کی سطح پر کی جانے والی 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے، ناحق خون بہنے سے، اور غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے، اور طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ کھڑے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہے جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ تو عبداللہ نے فرمایا کہ تم نے ابن عبداللہ کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی نے کہا کہ پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے، تو باندی سے فرمایا، دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے۔ مختلف روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہ مامنیت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک پورے درمیانی وقت میں ہونے میں ہے،
اور اس وقت سونا غفلت شعار لوگوں کا رویہ ہے، اسی طرح سیلف کے تعامل کے بھی خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اس وقت میں ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باسط نفع ہے، اور آج کل کے معاشرے میں یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ نوجوان رات بھر فیس بک، موبائل اور واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں، پھر ان سے صبح کی نماز بھی قضا اور دوپہر کے 12 بجے 2 بجے تک آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے باز رہنے کا کہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے نوجوانوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور کیا کچھ ان کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح سویرے پڑا رہتا ہے تو اس کے عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے کہ دوپہر کے علاوہ کسی اور بھی وقت میں مت سویا کرو، جسے کیلولا کہا جاتا ہے، وہ دوپہر کے اوقات میں ہی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ کیلولا وہ نہیں جس میں انسان پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، کیلولا سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں، بس تھوڑی دیر آرام کرنا دوپہر کے اوقات میں، تاکہ آپ کا جو باقی کا دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے اور آپ کے دن کے باقی حصے میں آپ اچھی طرح اپنے کاموں کو سر انجام دے سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر تنگ دستی مسلط ہو جائے وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اس لیے کہ درود شریف تنگ دستی کو ختم کر کے کثرت اور رزق اور حاجات کو پورا کرنے کا باعث ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا اے میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب لازمی کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 ٹائم کا نمازی بنا دے، رمضان کے بابرکت مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے، اور ایمان کی موت دے اور ایمان پہ خاتمہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔